تمام شرکاء مجلس کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع تو خیر جو ہمیشہ سے ہی ہے، ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سال شروع ہی میں اس ملک خداداد پاکستان پر اور خاص طور پر امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آفتیں آن ٹوٹی ہیں، جس میں فلسطین ہو، یمن ہو، شام ہو، برما ہو یا پاکستان میں مظلوم بچیاں ہوں، یہ سب چیزیں ہم مسلمانوں پر آن لپکی ہیں۔ ہمیں امت مسلمہ کو مختلف انداز میں آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ سنی کو شیعہ سے لڑایا جاتا ہے، شیعہ کو وہابی سے لڑایا جاتا ہے، وہابی کو سیکولر سے لڑایا جاتا ہے، لبرل سے۔ یہ تمام تر چیزیں ہم مسلموں کے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہیں؟ ہم تمام فلسطین کے ہوں، یمن کے ہوں، سیریا شام کے ہوں، عراق کے ہوں، ایران کے ہوں، سعودیہ کے ہوں، پاکستان کے ہوں، ہم سب ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو پھر کیوں یمن اور سعودیہ کی لڑائی، پھر کیوں فلسطین اور دوسرے ممالک کی لڑائی، کیوں پاکستان میں مذہبوں میں آپس میں انتشار پسندی، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک سمجھ میں آتی ہے، جس کا تذکرہ سکاش صاحب بھی کرتے رہے، اور ہم بھی اب بارگاہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کفار نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو آقا دو عالم نے فرمایا کہ نہیں، تم صرف کلمہ گو ہوئے ہو، مومن تب بنو گے جب اس دل میں اللہ کا نور اترے گا اور یہ کلمہ حق یہ دل بیان کرے گا، پھر مومن بنو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو معلوم یہ چلا کلمہ گو اور مومن میں فرق ہے، یعنی کہ مسلم اور مومن میں فرق ہے۔ اب وہ فرق بزرگ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہوگا اور کلمہ حق بیان کرتا ہوگا، مومن سے مومن محفوظ ہے، مومن سے دوسرے مومن کی عزت محفوظ ہے، اس کی مال محفوظ ہے، اس کا جان محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے مومن کی مومن سے۔ لیکن یہاں تو کلمہ گوئی لڑ رہے ہیں آپس میں، کلمہ گوئی ایک دوسرے کو ہتھیار دے رہے ہیں کہ مارو اس کو۔ اس کا فرق آج کے دور میں کیسے ہوگا کہ مومن اور کلمہ گو میں فرق آج کے دور میں کیسے محسوس کریں گے؟ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی جگہ پر کوئی فساد ہو تو لوگ اس جگہ پہنچنے سے پہلے اپنا موبائل نکال کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچنے میں ٹائم لگے گا، موبائل پہ یہ چیز پہلے آ جائے گی۔ آج کا وہ دور ہے۔ آج کے اس دور میں کیسے محسوس ہوگا کہ مومن اور مسلم میں فرق، کہ جس کا دل گواہی کرتا ہو اور جس کی صرف زبان گواہی کرتی ہو، ان دونوں میں فرق آج کے دور میں کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ طالبان ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، لیکن دہشت گردی کرتے ہیں، انتہا پسندی کرتے ہیں،
فساد کرتے ہیں، فرقہ واریت کرتے ہیں، یہ صرف کلمہ گو ہیں۔ اور ان کے متبادل پاکستانی فورسز جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کے تابع ہیں، وہ ان کو ختم کرتے ہیں، فساد ختم کرتے ہیں، انتہا پسندی ختم کرتے ہیں، فرقہ واریت پھیلانے والے علماء عناصر کو ختم کرتے ہیں۔ وہ آج فرق محسوس ہوتا ہے کہ جو صرف کلمہ جس کے حلق میں رہتا ہے تو وہ انتہا پسندی کرے گا، فرقہ واریت کرے گا، دہشت گردی کرے گا، وہ آپ کو ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ کیوں؟ اس کا کلمہ اس کے زبان سے نیچے نہیں اترا حلق سے۔ اور جن کی زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ کی گواہی دیتے ہیں، دل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ انتہا پسندی نہیں کرتے، فرقہ واریت نہیں کرتے، وہ کسی کو شیعہ سنی وہابی کر کے لڑاتے نہیں ہیں، کسی کو کافر منافق مشرک نہیں کہتے، بلکہ کافروں کو مسلمان کرتے ہیں، سنی شیعہ وہابی کو ایک جگہ بٹھا کے امت مسلمہ میں داخل کرتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اجاگر کرتے ہیں، پھر وہ گور شاہی ہو، کلندر پاک ہو، بری سرکار ہو، دادا صاحب ہو، یا سلطان صاحب کیوں نہ ہو، دینا چاہیے نبی کا سچا دائی جو کرے دیدار الہی۔ آج اگر ان تمام ممالک میں رہنے والے لوگوں کے اندر جو باعث اختیار ہیں، باعث اقتدار ہیں، اگر ان کے دلوں میں اللہ کا نور جاگر ہو جائے تو یہ تمام تفرقوں سے نکل پائیں گے، اس تمام انتشار سے نکل پائیں گے، یہ ان دشمن اسلام، دشمن اور امن دشمن جو لوگ ہیں ان کی سازشوں کو پہچان پائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ہی خلاف۔ کیوں؟ کہ ابھی دل گواہی نہیں دیتا، جب دل میں اللہ کا نور آئے گا تو ان تمام چیزوں سے اور چالوں سے بچ جائیں گے۔ ایک تو شام میں جو، فلسطین میں جو، یمن میں جو، اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں مظلوم نہتے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو جو ظلم ہو رہا ہے، ہم انجمن صفوہ شان اسلام ان کے دکھ میں شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا درد ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ کل اس مرکز میں ایک بچے کو چلتے ہوئے چوٹ لگی، گر گیا، وہ تو پتھر اسے لگا جس سے اس کے خون نکلا، تو اس کا والد صاحب کہتا ہے سائیں بڑا ظلم ہو گیا، فرش پکا کرائیں کیونکہ بچے گرتے ہیں تو پتھر لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ شکر ادا کرو 2 نفل جا کے۔ کیوں؟ کیونکہ شام کے بچوں کو دیکھو جن کا پورا پورا دھڑ ہی نکل گیا، شام کے بچوں کو دیکھو جن کی گردنیں ہی چلی گئی، شام کے بچوں کو دیکھو جن کے پورے پورے اعضاء ہی نہیں مل رہے، ان کی ماں کو یہ نہیں پتا کہ جس بچے کو 6 سال میں نے لوریاں دی وہ بچہ آج کدھر ہے؟ 3 مائیں اپنے 6 بچے ڈھونڈ رہی ہیں کہ ان میں سے کون سا سر ہے جو میرے بچے کا ہے، جس پہ میں تھاپے دیتی تھی، ان میں سے کون سا ہاتھ ہے جو میرے بچے کا ہے، جو میرے ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلتا تھا، ان میں سے کون سا منہ، کون سی زبان میرے بچے کی ہے جس کو میں دودھ پلایا کرتی ہوں۔ تو تم اپنے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو لے کر اس کا اظہار کرتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے تمہیں کتنے بڑے شکرانے میں یہاں رکھ لیا۔ ملک پاکستان میں رہنے والے لوگ ہر روز نوافل ادا کریں کہ وہ فلسطین جیسی جنگ سے بچ گئے، یمن جیسی جنگ سے بچ گئے، شام جیسی جنگ سے بچ گئے، عراق جیسی جنگ سے بچ گئے۔ تمہارے بچے آج ذرا سے ظلم سے تم بلکتے ہو، ان کی طرف دیکھ کر کم از کم شکرانہ ادا کرو۔ تم اپنی عزت تمہاری محفوظ ہے گھروں میں، تم برما والوں کو دیکھ کے شکرانہ ادا کرو۔ تمہارے والدین آج گھروں میں واپس لوٹتے ہیں، تم برما والوں کو دیکھ کے شکرانہ ادا کرو، تم یمن والوں کو دیکھ کے شکرانہ ادا کرو۔ اور شکرانہ کب ادا ہوگا؟ جب تمہارا دل اللہ اللہ کرے گا۔ کیوں؟ اللہ جس سے محبت کرنے لگتا ہے اس کو اپنی یاد میں لگا لیتا ہے، اس کا دل ہم وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کو دنیا داری میں لگا دیتا ہے۔
پھر وہ دین کے نام پہ اپنا ایمان دیتے نہیں ہیں، پھر وہ دین کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں، اپنے اقتدار اپنی کرسی کے لیے تمہارے ایمانوں کو روک دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچو کہ تمہارے ایمان کا سودا کریں گے۔ اگر آقا کے نام پہ کچھ دینا ہی ہے، اپنی جان دینا، آقا کے نام پہ دینا ہے، مال دے دینا، اپنے آب و اجداد دے دینا، لیکن ایمان کو آقا کے ایمان سے جوڑ لینا۔ اگر آقا کی حرمت کا، آقا کی عزت کا سودا ووٹ پہ کرو گے تو جان لو تمہیں پھر روز محشر ووٹنگ کرانی پڑ جائے گی اپنے لیے۔ پھر پتہ نہیں کون کون کھڑا ہوگا کہ اس نے مجھے گالی دی، میں اس کے خلاف ووٹ دیتا ہوں، اس نے مجھے برا بھلا کہا، میں اس کے خلاف ووٹ دیتا ہوں، اس نے مجھے دھتکارا، میں اس کے خلاف ووٹ دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے ووٹ تمہارے خلاف آ جائیں گے روز محشر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے اپنے اندر کو صاف کرو، اپنے اندر کو خوف خدا میں داخل کرو۔ اس وقت ہوگا جب دلوں میں اللہ کا نور ہوگا۔ کل یا پرسوں ہندوؤں کی ایک ہولی ہوئی یا دیوالی جو بھی، ہمیں کسی کے مذہب سے، ان کے معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں کسی فرقے سے بھی کچھ لینا دینا نہیں، لیکن جس طرح سے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر مذہب میں بھی لوگ برابری کی سطح پہ نہیں ہوتے، سب ہی اچھے نہیں ہوتے اور سب ہی برے نہیں ہوتے۔ جس طرح مسلمانوں میں بھی طالبان نکل آئے، پرامن لوگ لیکن طالبان نکل آئے، اس طرح سے ہندو مذہب میں بھی اگر کہیں امن پسند لوگ ہیں تو کچھ ان میں شرارتی بھی ہیں۔ میر پور خاص میں ہولی والے دن حیدرآباد روڈ پر ہندوؤں چند انتہا پسند یا شریر کچھ لوگوں نے جو وہاں پہ فتنہ پھیلانا چاہتے تھے، مذہبی لڑائی کرانا چاہتے تھے، انہوں نے میر پور خاص حیدرآباد روڈ پر رنگوں سے یا اللہ اور یا محمد لکھا روڈ کے اوپر۔ اگر لکھتے کسی دیوار پر تو ہم سمجھتے کہ ہمارے مذہب کا احترام کیا، لیکن چلتے روڈ کے پر جس پر گاڑیاں بھی چلتی ہیں، لوگ پیدل چلتے ہیں، اس روڈ کے اوپر انہوں نے یا اللہ اور یا محمد لکھا، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں انتظامیہ سے جو ہمیں سن رہی ہو کہ وہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں اور ایسے لوگوں کو کیفے کے داں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ملک اس وقت کسی بھی دوسرے انتشار کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہم محتمل نہیں ہیں کہ کسی اور باعث کے انتشار کا باعث بنے، کوئی اور نیا ماس کھڑا کرے۔ تو لہٰذا تمام باتوں کا لب و لباب صرف یہ ہے کہ اپنے اندر کو اجاگر کر لو، اپنے اندر کو اس قربانی کے لیے تیار کر لو۔ اگر تمہارا اندر تیار نہ ہوا تو جان لو آج ہم ان کی تصویریں تمہیں دکھا رہے ہیں، کل یہ نہ ہو وہ ٹھیک ہو جائیں اور ان کو ہماری تصویریں دکھائی جائیں۔ اس لیے اپنے اندر کو تیار کرو اور وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ کسی بھی باطل عقیدے کی طرف دھیان نہ دینا، کسی بھی جو تمہیں خود ساختہ عقیدہ بیان کرے اس پہ دھیان نہ دینا، جو تمہیں اللہ کا دین اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرے اس پہ دھیان نہ دینا، خود مطالعہ کرنا، خود مشاہدہ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔